एवरीवन, दिस इज़ हर्षिता, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और बहुत सारे दिनों के बाद मैं वीडियो रिएक्ट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग जानते ही हैं कि बहुत बिजी शेड्यूल हो जाता है मेरा, तो इसलिए वीडियो बहुत जल्दी नहीं दे पाती हूँ कई बार, तो उसके लिए सॉरी। और जो ये वीडियो आज मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ये है हज़रत आदम की स्टोरी करके कुछ ये टाइटल है। कुछ इंटरेस्टिंग इसमें मिलने वाला है, कुछ नया जानने को मिलेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग इतना नहीं जानते हैं, तो कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो देखते हैं पहले इस वीडियो को, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यहाँ कुछ अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे। तो चलिए पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देन वी विल डिस्कस हियर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। आदम अलैहिस्सलाम रूए ज़मीन पर बसने वाले तमाम इंसानों के बाप हैं। इनसे पहले कोई बशर न था। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये शर्फ बख्शा कि उन्हें अपने मुबारक हाथों से इंसानी सूरत में पैदा फरमाया। उन्हें तमाम दुनिया के कोने कोने से जमा की गई खाक से पैदा किया गया। फिर इनमें अपनी रूह फूकी। जब रूह इनके सर की तरफ से दाखिल की गई तो इनको छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। चूंकि आदम अलैहिस्सलाम को तमाम जमीन से जमा की गई मिट्टी से पैदा किया गया था जो मुख्तलिफ रंगों की थी, वो कहीं सफेद, कहीं काली, कहीं सुर्ख, कहीं दरमियाने रंग की है, कहीं नरम है, कहीं सख्त है, तो इनकी औलाद भी मिट्टी की खासियत के मुताबिक पैदा हुई। इनमें सफेद भी हैं, सुर्ख भी, काले भी, नेक और बद भी, नरम खो और सख्त तबीयत वाले भी। जिस रोज आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए वो जुमा का दिन था। इसी रोज उन्हें जन्नत में दाखिल किया गया। जुमा ही के दिन उन्हें इससे निकाला भी गया और इसी दिन क़यामत कायम होगी। जब आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो इनका कद 60 हाथ लंबा था। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि वो फरिश्तों की जमात को सलाम कहें और सुने कि वो क्या जवाब देते हैं। आपका और आपकी औलाद का यही सलाम का तरीका होगा। आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों से कहा अस्सलामु अलैकुम, यानी तुम्हारे ऊपर सलामती हो। फरिश्तों ने जवाब में कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, यानी तुम्हारे ऊपर अल्लाह की रहमतों का इजाफा कर दिया। जब इस्लाम आया तो मुसलमानों को यही हुक्म दिया गया कि जब एक दूसरे से मिलें तो अस्सलामु अलैकुम कहें। इसी तरह हम अपने मिलने वालों को अमन व सलामती का पैगाम देते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। उन्होंने अल्लाह के हुक्म की तामील की। इब्लीस ने आपको सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम ज़रूरी चीज़ों के नाम सिखा दिए जिनसे लोग उन चीज़ों को पहचानते हैं। इनको हर जानवर, हर परिंदे, हैवान, इंसान, समंदर, पहाड़, ऊँट, शेर, गोया, सब छोटी बड़ी अशिया और इनके अफ़ाल व हरकात के नाम सिखा दिए। अब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि तुम भी इन चीज़ों के नाम बताओ। तो वो कहने लगे अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, जितना इल्म तूने हमें बख्शा है इसके सिवा हमें कुछ भी मालूम नहीं। बिलाशुबा तू दाना और हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों के इन चीज़ों के नाम बताओ। जब उन्होंने नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की तमाम पोशीदा बातें जानता हूँ। इब्लीस यानी शैतान फरिश्तों की जमात से ताल्लुक नहीं रखता था, बल्कि वो एक जिन था। फरिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया है और जिन्नों को शोला मारती हुई आग से पैदा किया है। फरिश्तों की ये सिफ्त है कि वो अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जिस काम का उन्हें हुक्म दिया जाए वो फौरन बजा लाते हैं। फरिश्तों के बरक्स जिन्नों में से बाज अल्लाह ताला के अहकाम को मानते हैं और बाज नाफरमानी भी करते हैं। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, मगर इब्लीस कहने लगा कि मैं इससे अफजल और बेहतर हूँ, मुझे आग से पैदा किया गया है जबकि आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया है, लिहाजा मैं इसे कैसे सजदा करूं। उसने फख्र और तकब्बुर किया, अपने आप को बड़ा और अफजल जाना, आदम अलैहिस्सलाम को हकीर और कमतर जाना। उसका उज़र बड़ा ही बेकार और गलत था। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की तो अल्लाह ताला इससे नाराज हुए और उसको हुक्म दिया कि तू मेरी बारगाह से निकल जा, तू मरदूद है, और इसका मुकाम और मर्तबा भी छीन लिया। शैतान अल्लाह ताला से कहने लगा मुझको क़यामत के दिन तक की जिंदगी दे दे, यानी मुझे मौत ना आए। अल्लाह ताला ने इसको क़यामत तक की जिंदगी अता फरमा दी। जब उसे इस बात का यकीन हो गया वो क़यामत तक जिंदा रहेगा तो उसने अल्लाह ताला से कहा मैं बनी आदम का दुश्मन रहूंगा, उन्हें गुमराह करता रहूंगा, उन्हें वसवसे डालकर राह रास्त से भटकाता रहूंगा, उन्हें शिर्क करने की दावत दूंगा, उन्हें गुनाह पर उकसाऊंगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं गर्ज हर तरफ से आऊंगा, उन्हें गुमराह कर दूंगा। अब हर वो शख्स जो शैतान की बात माने
بد نصیب ہے، اور جو شخص اس کی مخالفت کرے اور اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا علیہ السلام کی نام کی عورت کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے، ان کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے پوچھا، اس خاتون کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، حوا علیہ السلام۔ اب فرشتوں نے پوچھا، اس کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا، کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ آدم اور حوا دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، اس کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت میں جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا پینا یا پہننا چاہو ہر کام کرو اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھاؤ۔ ہاں، ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے، ورنہ تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ وہ بولے، ہمیں تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا، یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ آدم اور حوا نے ابلیس کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے، وہ دونوں بے لباس ہو گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے۔ انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی عدولی کر کے سخت گناہ کیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل پر بڑے نادم اور شرمندہ ہوئے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ۔ ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے، انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلا جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبریل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے۔ ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا، وہ اگ آئے۔ پھر وقت آنے پر ان کو کاٹا اور گاہا، پھر بھوسی سے دانے الگ کیے، پھر انہیں پیسا اور گوندا، پھر اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت اور مشقت کے بعد کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم علیہ السلام اور حوا کے ہاں بہت سی اولاد پیدا ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، دوسرے کی شادی پہلے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی اس لڑکی سے شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلی گئی۔ اس طرح آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلی گئی۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے بعض لوگ بڑے نیکوکار تھے اور ان میں سے بعض بڑے شریر اور گناہ گار بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یہ کم و بیش 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد کے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد کم ہوتے چلے گئے۔ آج جس طرح ہمارے قد ہیں وہاں آ کر قد روک دیے گئے، تاہم اب بھی بہت سے لوگ لمبے قد والے اور بعض بالکل چھوٹے قد کے ہیں۔ مورخین کے خیال کے مطابق آدم علیہ السلام کے فوت ہونے تک ان کی اولاد در اولاد کی تعداد تقریباً 4 لاکھ تک جا پہنچی تھی۔ وہ 1000 سال تک زندہ رہے۔ جب وہ فوت ہوئے تو جمعہ کا دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کی خوشبو اور جنت کا کفن لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیس علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے لیے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ آپ کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ انہیں تمام دنیا کے کونے کونے سے جمع کی گئی خاک سے پیدا کیا گیا، پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔
جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی. انہوں نے الحمدللہ کہا. چونکہ آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جو مختلف رنگوں کی تھی، وہ کہیں سفید، کہیں کالی، کہیں سرخ، کہیں درمیانے رنگ کی ہے، کہیں نرم ہے، کہیں سخت ہے، تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت کے مطابق پیدا ہوئی. ان میں سفید بھی ہیں، سرخ بھی، کالے بھی، نیک اور بد بھی، نرم خو اور سخت طبیعت والے بھی. جس روز آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعہ کا دن تھا. اسی روز انہیں جنت میں داخل کیا گیا. جمعہ ہی کے دن انہیں اس سے نکالا بھی گیا اور اسی دن قیامت قائم ہوگی. جب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ کا اور آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا. آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، یعنی تمہارے اوپر سلامتی ہو. فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کا اضافہ کر دیا. جب اسلام آیا تو مسلمانوں کو یہی حکم دیا گیا کہ جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں. اسی طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں. آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں. انہوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی. ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں. ان کو ہر جانور، ہر پرندے، حیوان، انسان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، شیر، گویا سب چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھا دیے. اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو وہ کہنے لگے اللہ تیری ذات پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں، بلا شبہ تو دانا اور حکمت والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم. ایکچولی جو یہ ویڈیو میں نے ابھی روکا ہے وہ میں نے صرف اس لیے روک دیا ہے کیونکہ یہ جو کلپ ہے وہ ریپیٹ ہی ہو رہا تھا. جو پہلے پارٹ ہم دیکھ لیے ہیں اسی پارٹ کو اس میں دوبارہ سے وہ بتا رہے تھے، تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کو روک دیا ہے. تو اس میں جو اس کلپ میں بتایا انہوں نے بتایا کہ جو مسلم دھرم ہے، اسلام دھرم ہے، اس میں کس طریقے سے انسان آئے ہیں اس دھرتی پر. تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ جو حضرت آدم تھے، سوری اگر میں غلط طریقے سے نام لے رہی ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ پراپر طریقے سے کیسے بولنا چاہیے، تو جیسی میری سمجھ ہے میں اس حساب سے بول رہی ہوں، اگر آپ کو غلط لگے تو سوری. تو انہوں نے بتایا کہ جب وہ جنت میں سب سے پہلے انہی کو ہی وہی جنمے، یا کیسے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ان کے بعد پھر وہ اور ایک اور جو ان کے ساتھ تھی حوا، وہ ان کو تھوڑے ٹائم بعد ملی. تو وہی بس 2 ہی تھے جنت میں. تو پھر انہوں نے وہ جو پیڑ انہوں نے بتایا کہ اس پیڑ کو اس کے پھل نہیں جا کے انہوں نے کھانے تھے، لیکن اس پیڑ نے ان کو ریکویسٹ کیا کہ نہیں، اگر آپ اس کو کھاؤ گے، اگر اس کے پھل کو کھاؤ گے تو آپ امر ہو جاؤ گے، اس لیے وہ آپ کو اس کو کھانے سے روکتے ہیں. تو ایسے کر کے ان کو یہ لگا کہ ہم تو امر ہونا ہی چاہیں گے ضرور، تو اس لیے ان کو لگا کہ وہ پھل ہمیں کھا لینا چاہیے، اور انہوں نے وہ غلطی کر دی اور اس کے بعد ان کو سیدھا دھرتی پر بھیجنا پڑا. اور یہاں پر آ کر جو ان کی اولادیں تھیں، ان کی جو سنتان تھی، وہ یہاں پر آ کر بڑھتی چلی گئیں اور اسی طریقے سے یہاں انسانیت پھیل گئی. اس ویڈیو میں اس طریقے سے انہوں نے بتایا. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ انسانیت کو پھیلانے کی، جو انسان کی جو کس طریقے سے انسان اس دھرتی پر آیا، ہر دھرم میں اپنی اپنی ایک تھیوری ہوتی ہے، کیونکہ بہت ساری تھیوریز ہوتی ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں اس میں آپس میں ڈسپیوٹ کرتی ہیں کہ کس طریقے سے سب سے پہلے انسان اس دھرتی پر آیا. سائنس جو ہے وہ الگ طریقے سے مانتا ہے کہ جیون اس دھرتی پر کس طریقے سے آیا. اسلام دھرم میں لوگ الگ طریقے سے مانتے ہیں، اور جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں وہ الگ طریقے سے جیون کی شروعات کو مانتے ہیں. تو سب لوگوں کا اپنا اپنا ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے. تو ہم اس چیز کو ابھی یہاں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم بس اسی بات پر یہاں بات کر رہے ہیں کہ جو اسلام جس چیز کو مانتا ہے، جو انسانیت کیسے پھیلی، لوگ کس طریقے سے اس زمین پر آئے. تو وہ یہی تھے کہ آدم اور حوا کی جو ساری سنتانیں تھیں، وہی انہوں نے ہی ان سب لوگوں کو آگے چل کر ان کی ہی جنم سے ہی وہ آگے انسان بنتے چلے گئے. اور ایک چیز اور جو انہوں نے سب سے اسٹارٹنگ میں یہاں بتائی تھی کہ جو جنت ہے، جنت میں سب سے پہلے ان کو جو بنایا تھا تو ان کو الگ الگ جگہ کی مٹی سے ان کو بنایا گیا تھا، اسی لیے وہ کہیں پر سخت ہیں، کہیں پر سرخ ان کا رنگ ہے، کہیں پر وہ وائٹ ہیں بالکل، کہیں پر سافٹ ہیں. تو اسی لیے جو انسان ہیں وہ ہر نیچر کے پائے جاتے ہیں، ان کا جو اسکن کا کلر ہے وہ بھی الگ الگ طریقے کا اسی وجہ سے مانا گیا ہے. تو ایسا ہمیں اس ویڈیو میں جاننے کو ملا ہے. آئی ہوپ بہت سارے لوگ اس بات سے ڈینائی بھی کریں گے کہ ایسا نہیں ہے،
मैं जानती हूँ बहुत सारी जगह पे हमें अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से ही जो कन्फ्यूजन है वो क्रिएट हो जाता है। आई होप आप लोग कमेंट्स में कुछ बेहतर ही लिखेंगे और चीज़ों को और अच्छा और सुलझाने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि उस चीज़ के लिए नेगेटिव चीज़ें करें कि नहीं यही ठीक है या नहीं वही ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। और आप लोग बताइएगा कमेंट्स में कि कैसा लगा रिएक्शन, और कुछ ऐड ऑन करना चाहें जो कि नॉलेजफुल हो तो बिल्कुल करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।